بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ آپ نے چند دن قبل ایک واقعہ دیکھا ہے کہ ایک یونان میں ایک کشتی جو ہے وہ الٹ گئی اور اس کے اندر 300 پاکستانی جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے اور جو سمندر کی نظر ہو گئے، کچھ اس میں سے لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک خبر آپ نے دیکھی کہ ایک جو سمندری ابدوز ہے وہ 5 لوگوں کو لے کے سمندر کے اندر گئے ہیں اور وہ لاپتہ ہو گئی ہے، اور 5 لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیوز آئی کہ وہ 5 افراد جو ہیں ارب پتی تھے اور کروڑوں روپے کی ٹکٹیں خرید کر ٹائٹن جو چھوٹی وہ سمندری ابدوز ہے اس کے اندر سمندر کے نیچے گہرائی میں 1912 میں جو ٹائٹینک کا ایک جہاز تباہ ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو بار بار سے یہ نیوز آ رہی تھی، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جو 300 پاکستانی جو ہیں سمندر کی نظر ہو گئے، اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہی جا رہے تھے پاکستان سے باہر۔ اپنی روزی روٹی کے چکروں میں انسان بڑے واویلے کرتا ہے، سارا دن بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور کہیں دیکھا جائے تو روٹی بہت زیادہ ہے اور اس کو کھانے والے ہی بہت کم ہیں۔ تو اینگرو گروپ کے جو مالک ہیں باپ اور بیٹا، وہ دونوں بھی اس جہاز میں، اس سمندری جو ابدوز ہے اس میں شامل تھے، اور پیسہ دے کے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی موت خریدی ہے کہ ایک 1912 میں جو جہاز ٹائٹینک تباہ ہوا، جس کے اوپر دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اس کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کو شاید یہ چیز پسند نہیں آئی اور وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگایا جاتا ہے، اور دونوں باپ بیٹا اور 3 لوگ اور ان کے ساتھ گئے اور لاپتہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ نیوز سننے کو ملی ہے کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمیں افسوس تو ہے ان کا کہ وہ اس طرح خود گئے ہیں، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، 5 لوگ جو گئے ہیں تو ارب پتی لوگ تھے وہ، اور کہیں دیکھا جائے تو ان کے گھر میں سب کچھ بیچ کے، بھیڑ بکریاں، ایون کہ ایک بندے نے کبوتر بھی اپنے پال رکھے تھے، کوئی ان کا بہت زیادہ انہوں نے سیٹ اپ بنا رکھا تھا، وہ بیچ کے وہ آؤٹ آف کنٹری میں گئے ہیں روزی کی تلاش میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، جتنی زیادہ جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے اتنی زیادہ زندگی جو ہے نا وہ مشکل بھی ہوتی جا رہی ہے، کہ اگر دیکھا جائے تو انسانی خواہشات جو ہے وہ کبھی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنی انسانی خواہشات کے اوپر قابو نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ چیلنج ہی کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو کنٹرول بھی کرنا سیکھیں۔ لوگوں کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن ان کی جو خواہشیں ہیں وہ خربوں کی ہو جاتی ہیں۔ اگر خربوں روپیہ ہے تو پھر اس سے اوپر کے لیول کی خواہشات ہوتی ہیں، اور پیسے دے کر اپنی موت خریدنا۔ ایک روزی کے چکروں میں جو تھے وہ پیسے دے کے اپنی موت انہوں نے خریدی، اور وہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے باہر۔ جو 300 لوگ، اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، وہ لاپتہ ہو گئے، اور یہ 5 لوگ جو تھے وہ صرف ایک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں وہ لاپتہ ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم کس سے دور ہیں؟ مسلمان آج جہاں بھی دیکھیں تو وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم فالو نہیں کر رہے اپنے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور ہم حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ نے کہا ہے جو حد سے گزرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ جو چاہے پھر کرے۔ جو حد سے گزر جاتا ہے، حد سے نہیں گزرنا چاہیے، انسانی خواہشات کے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ روزی کے پیچھے مر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے بھی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ دکھ تو بہت ہے، دونوں کا ہی دکھ ہے، کیونکہ 2-3 دن کے وقفے سے ہی اتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو میرا میسج بھی ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ایجنٹ آپ کو چاہے کچھ بھی کہتا رہے کہ میں آپ کو جہاز کے تھرو ہی بھیجوں گا، آپ ایک لیگل طریقہ اپنائیں۔ پاکستان بڑا پیارا ملک ہے، اس کے اندر رہ کر آپ اپنی محنت کر کے سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی سٹوریاں دیکھی ہیں میں نے، بڑے بڑے لوگ زیرو ٹو ہیرو بنتے میں نے دیکھے ہیں، کہ جن کے پاس روٹی کھانے کو نہیں تھی، جو ویٹر تھے، آج وہ کمپنیز کے مالک ہیں۔ تو جب آپ ایک
پازیٹیو وے جو ہے نا چوز کرتے ہیں اور ایک لمبا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور منزل کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر راستہ آپ صحیح سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی جو آپ کے اندر ایک آپ کی نیت ہے، انٹینشن ہے، اس کو آپ خالص کرتے ہیں اور پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کرتا ہے اور اللہ آپ کو پھر رزق بھی دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں جسے چاہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنی خواہشوں کو جو ہے اگر دیکھیں کہ یہ خواہش اگر میں اپنی نہیں پوری کروں، کہ ایک جہاز کو جو 1912 میں تباہ و برباد ہوا، جس کے اوپر غرور اور تکبر تھا اس کے مالک کا کہ اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ اپنی انٹینشن کو بھی اچھا کرتے، اللہ سے دعا بھی کرتے اور نہ دیکھنے جاتے وہی جو 30 کروڑ پہ یہاں خرچ کیے گئے، اس میں سے اگر کچھ پیسہ انسانی جو اور جاننے اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے صحیح کرنے میں اگر ان کو لگا دیا جاتا وہ پیسہ تو لوگ بچ سکتے تھے۔ تو میرا یہی میسیج ہے کہ ہمیشہ سے راستہ جو ہے وہ صحیح جو ہے نا، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، ایک لانگ ٹرم جو آپ چلیں گے۔ تو آپ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، اور انسان نے سب چیزوں کو بنایا ہے اور پھر ان کے اوپر اگر وہ تکبر کرے تو اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے محنت کریں۔ اپنے پاکستان کے اندر رہ کر تو باہر بھی ضرور جائیں لیکن اس کے لیے ایک لیگل پروسیس ہے، اس کو کمپلیٹ کریں۔ جو آپ 25-50 لاکھ روپیہ لوگوں کو دے کے جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، رستے میں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کو پوچھا نہیں جاتا، پلیز ایک بار سوچیں ضرور، کیونکہ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جڑی کئی زندگیوں کو آپ تباہ کر جاتے ہیں۔ اینگرو گروپ کے مالک، ان کے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوئی تھیں اور صرف ان کی خواہش تھی کہ وہ جہاز کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کے ملبے کو، اور اتنا کروڑوں روپیہ لگا کے اپنی موت کو خود خریدا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور سوچئے گا کہ ہم دین سے کیوں اتنا دور ہیں، ہم اللہ کے احکامات سے کیوں اتنا دور ہیں۔ اگر اس کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔